السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ پہلے امریکی سازش، پھر مداخلت، پھر خط کی حقیقت۔ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس نے سابق وزیر اعظم عمران خان کے غیر ملکی سازش کے بیانیے کو پران دے مارا تو عمران خان صاحب اسی ایک ٹانگ پر کھڑے ہوئے ہیں کہ جی میں نہ مانوں۔ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں کیا ہوا، اس سے پہلے کیا کیا ہوتا رہا، اور اب عمران خان صاحب اور ان کی جماعت نے کون سے 7 سوالات اٹھائے ہیں۔ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا، اجلاس کے بعد پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ نہیں جی ہم جو کہہ رہے تھے وہی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں ہوا ہے، حالانکہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں واضح طور پر کہا گیا اور اعلامیہ جاری کر کے یہ اعلان کیا گیا کہ جی سازش کہیں نہیں ثبوت ملا کسی سازش کا، اور آئی ایس آئی نے، ملک کی اعلیٰ ترین جو ایجنسی ہے، اس نے تحقیقات کی ہیں اور کوئی سازش سامنے نہیں آئی۔ دوسرا معاملہ ہے ای سی ایل کا۔ عمران خان صاحب کی حکومت میں تھوک کے حساب سے مخالفین کے نام ای سی ایل پر ڈالے جا رہے تھے، اور مسلم لیگ نون کے ماضی کا ریکارڈ دیکھ کر خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے تاکہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ بھی اسی طرح حکومت میں آتے ہی عمران خان اور ان کے ساتھیوں کے نام ای سی ایل پر ڈالے گی۔ لیکن آج بہت بڑا فیصلہ ہوا ہے، اس پر بات کریں گے۔ عمران خان صاحب کے متعلق کیا فیصلہ ہوا ہے، اور اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی میں کون ہوں گے۔ وہ جو چودھری خاندان میں دراڑیں بڑھتی جا رہی ہیں تو وہاں پر اپوزیشن لیڈر کے لیے مسلم لیگ قائد اعظم کے جو ارکان ہیں، 3 ارکان 4 ارکان، انہوں نے اپنے جو 3 ارکان نے انہوں نے چودھری حسین الہی صاحب کو نامزد کر دیا ہے۔ ابھی اپوزیشن لیڈر کے معاملے کا معاملہ جو ہے اس تک جانے میں ابھی بہت کچھ باقی ہے، کیونکہ تحریک انصاف کے جو منحرف ارکان ہیں ابھی ان کا بھی تو فیصلہ ہونا ہے، وہ اور جو استعفے ہیں ان کا بھی فیصلہ ہونا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی کہہ رہے ہیں راجہ پرویز اشرف صاحب کہ جن ارکان نے پی ٹی آئی کے استعفے دیے ہیں ان کو وہ فرداً ذاتی حیثیت میں ان کو بلائیں گے اپنے چیمبر میں اور ان سے تصدیق کروائیں گے کہ استعفے ان کے اگر ان کے ہوں گے تو پھر منظور کر لیں گے۔ اس طرح وہ استعفے منظور نہیں کریں گے، اور انہوں نے الیکشن کمیشن کو بھی لکھ دیا تھا، اور الیکشن کمیشن کو جو سابق ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری صاحب نے جو نوٹیفیکیشن خط بھیجا تھا کہ جی ان ارکان کے استعفے منظور کر لیے ہیں، ریفرنس بھیجا تھا کہ جی آپ ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیں، تو راجہ پرویز اشرف صاحب جو ہیں وہ منتخب ہوئے، اور منتخب ہوتے ہی انہوں نے الیکشن کمیشن کو لکھا کہ جی استعفے آپ نے منظور نہیں کرنے۔ میں دیکھتا ہوں کہ قانونی آئینی تقاضے پورے ہوئے ہیں نہیں ہوئے، اور ارکان کو بلا کر تصدیق کی جائے گی تو اس کے بعد استعفے منظور ہوں گے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ 35-40 ارکان واپس آ سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے جو 123 ارکان جن کے استعفے جمع کروائے گئے ہیں بشمول عمران خان صاحب، وہ ان میں سے 35-40 ارکان واپس آ سکتے ہیں۔ کوئی بندے کہہ رہے ہیں کہ 50 ارکان تک ان کے ساتھ رابطے اور معاملات چل رہے ہیں۔ تو اسی وجہ سے جو معاملہ ہے چودھری حسین الہی صاحب کا، جو وجاہت حسین کے صاحبزادے ہیں، چودھری شجاعت حسین صاحب کے بھتیجے ہیں، ان کو جو نامزد تو کر لیا ان کی جماعت نے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ میجورٹی جو ہوگی اپوزیشن کے اندر جو میجورٹی ہوتی ہے ان کے دستخطوں سے جو آئے گا، وہ اسپیکر کو جو تحریر جائے گی ان کے دستخطوں سے نامزدگی جن کی جائے گی تو وہ ہی ہوں گے، اور کبھی امکان یہ ہے کہ جو منحرف ارکان ہیں پی ٹی آئی کے ان میں سے کسی کو بنایا جائے گا اپوزیشن لیڈر۔ اور کیونکہ راجہ پرویز اشرف صاحب جو ہیں وہ پارلیمانی لیڈر تھے منحرف ارکان کے، تو ممکن ہے وہ ہوں یا نور عالم خان صاحب ہوں یا کوئی اور ہوں، لیکن ابھی جو درخواست گئی ہے اس پر بھی مجھے نہیں لگتا، جو نامزدگی گئی ہے 3 ارکان کے دستخط سے، تو اس سے مجھے نہیں لگتا کہ اسپیکر صاحب نامزد کر دیں گے یا ان کو نوٹیفائی کر دیں گے حسین الہی صاحب کو، کیونکہ نور عالم خان صاحب نے اور دیگر منحرف ارکان نے کہہ دیا ہوا تھا کہ جی ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے، ہم حکومت میں نہیں بیٹھیں گے۔ تو ظاہر ہے ایک ارینجمنٹ بھی ہو سکتا ہے، ارینجمنٹ اس طرح ہو سکتا ہے کہ جی مطلب آپ اپوزیشن میں بیٹھیں، آپ کو ملے گا سارا کچھ، لیکن کم از کم اس جو ہاؤس ہے اس میں کوئی اپوزیشن تو ہو، ون سائیڈڈ تو گاڑی نہیں چلتی، اور اس کے بعد جو اس کے فیصلے ہوں گے وہ ان کی امپورٹنس بھی نہیں ہوگی جو قانون سازی ہوگی۔ تو جلدی میں کر لیا، ادھر سے حلف اٹھا لیا چودھری صالح حسین نے، اور ادھر سے حسین الہی صاحب نے جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر بننے کے لیے درخواست دے دی، اور ایک ہی خاندان میں سارا کچھ، تو ایک خاندان میں تقسیم ہے، بیسیکلی سارا کچھ ایک خاندان میں نہیں جا رہا، خاندان کے اندر تقسیم ہے، جو میں نے اپنے پچھلے ولاگ میں گزارش کی تھی۔ تو اب میں آتا ہوں جو ای سی ایل والا معاملہ ہے اور قومی سلامتی کمیٹی والا معاملہ بڑا دلچسپ ہو گیا ہوا ہے۔ اس پر جو عمران خان صاحب کی جماعت نے 7 سوالات اٹھائے ہیں اس پر بھی بات کرنی ہے۔ تو ای سی ایل پر
رانا ثناءاللہ صاحب نے جو میٹنگ کی ہے اپنے وزیر داخلہ بننے کے بعد، انہوں نے ایک واضح اعلان کر دیا. انہوں نے بتایا جو 3-4 ہزار لوگ تھے اس میں 4 ہزار سے زیادہ لوگ تھے ECL پر، ان میں سے زیادہ تر کو تو ECL سے نکال دیا گیا ہے. جو دہشت گردی یا ملک کے خلاف کام کرنے میں جو ملوث پائے گئے ہیں ان کے نام ECL سے نہیں نکالے جا رہے. باقی جن جو ایم رکھے ہوئے تھے، کوئی کرپشن کی بنیاد پر، کوئی کسی بنیاد پر، کوئی کسی بنیاد پر، تو ان کے نام جو ہے سیاسی بنیاد پر ان کے نام ECL سے نکال دیے جائیں گے. اس میں پھر مریم نواز صاحبہ بھی ہیں آتی، اس میں اسد زرداری صاحب بھی آتے ہیں، اس میں بذات خود رانا ثناءاللہ صاحب بھی آتے ہیں، اس میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بھی آتے ہیں، ان کا نام بھی ECL پر تھا. خواجہ پوری کی پوری کابینہ جو ہے وہ اس میں آتی ہے جن کے نام ECL سے نکالنے کا فیصلہ ہوا ہے. اور جو سب سے اچھا فیصلہ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ اگر کسی کو کے اوپر کوئی مقدمہ، کوئی انویسٹیگیشنز ہوں گی تو وفاقی حکومت کے پاس 120 دن یعنی کتنے مہینے ہوتے ہیں، 4 مہینے کا اختیار ہوگا کسی کو ECL پر رکھنے کا، اس سے زیادہ نہیں. اور ان 4 مہینوں میں ثابت کرنا ہوگا کہ جن کو ECL میں رکھنا کیوں ضروری ہے. اور مقدمہ یعنی مقدمے کا معاملے کا فیصلہ ہو جائے گا تب تک، ادروائز پھر 120 دن کے بعد از خود آٹومیٹیکلی وہ جن کا نام ECL پر ہوگا وہ نام ECL سے نکل جائے گا. یہ ایک بڑا احسن فیصلہ ہے. اول تو میرا خیال ہے یہ نہیں ہونا چاہیے نام اس طرح ECL پر، لیکن بہرحال چلیں آہستہ آہستہ حالات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جاتے. بنیادی طور پر تو کسی کو جو بھی تحقیقات کرنی ہو، پہلے جس طرح دنیا میں ہوتا ہے پہلے تحقیقات کریں، تحقیقات میں جرم وہ جو الزام ثابت کریں، باقی سزا وغیرہ تو عدالت نے دینی ہوتی ہے. الزام ثابت کرنے کے بعد پراپر مقدمہ بنائیں، مقدمہ بنانے کے بعد پھر گرفتاری کریں یا نام ECL پر ڈالیں. یہ ایک طریقہ ہوتا ہے. تو بہرحال یہ اچھی چیز ہے. اب یہ ہوگا کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ جانا چاہ رہی تھیں عمرے پر. شہباز شریف صاحب 27 اپریل کو جا رہے ہیں سعودی عرب، عمرہ پر جائیں گے، اور وہاں پر شاہ سلمان صاحب اور محمد بن سلمان جو شہزادہ محمد بن سلمان، ان سے ان کی ملاقات ہوگی. عمران خان صاحب نے بھی ان سے ملاقاتیں کی تھی، بلکہ ان کی تو گاڑیاں شاڑیاں بھی چلائی تھیں جب پاکستان آئے تھے. لیکن عمران خان صاحب کے بہت سی چیزوں کی وجہ سے وہ پاکستان سے ناراض رہے، پاکستان کی حکومت سے ناراض رہے. ایک تو وہ گھڑی بیچنے والی جو حرکت عمران خان صاحب نے کی تھی، شہزادے نے گھڑی بھیجی تھی، عمران خان صاحب نے بیچ دی. اب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ گھڑی جو ہے وہ ہم نے سڑک بنانے کے لیے بیچی تھی. بھائی تحفے سڑک بنانے کے لیے بیچے جاتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ وہ مطلب چلے خیر، اس میں توشہ خانہ اور اس طرح کے تحائف پر بات بہت ہو گئی. تو بہرحال تو وہ مریم نواز صاحبہ کا معاملہ جو ہے وہ بھی عدالت میں گئی ہوئی ہیں. انہوں نے بھی کہا کہ جی میں نے پاسپورٹ سرنڈر کیا تھا تو مجھے پاسپورٹ دیا جائے. تو وہ جس عدالت میں پاسپورٹ سرنڈر کیا تھا عدالت نے کہا کہ جی وہ فیصلہ کریں گے. تو بہرحال وہ معاملہ ان کی طرف جائے گا. اب اصل بات جو ہے سازش والی، پاکستان کو عمران خان صاحب نے ایک انتہائی خطرناک موڑ پر لا کر کھڑا کر دیا ہوا ہے. وہاں پر ہر بندہ اپنی طرف دیکھ کر سوچ رہا ہے کہ میں غدار تو نہیں ہوں. عمران خان صاحب نے ایک ایسا بیانیہ بنا دیا ہے کہ جس میں میرے علاوہ سب غدار ہیں، جو میرے ساتھ ہیں وہ ٹھیک ہے، باقی سب غدار ہیں. پھر ان میں اداروں کو بھی رگڑ رہے ہیں، ان میں اپوزیشن کو بھی رگڑ رہے ہیں عمران خان صاحب. اب وہ انہوں نے بیانیہ وہ جو ایک کھیل کھیلا تھا 27 مارچ کو، آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب نے ایک تو 8 مارچ کو ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع ہوئی، اور تحریک عدم اعتماد جمع ہونے کے بعد جب ان کے منحرف ارکان سندھ ہاؤس میں برآمد ہوئے تو اس کے بعد انہوں نے ایک اعلان کیا تھا عمران خان صاحب نے کہ جی میں پارلیمنٹ کے سامنے ڈی چوک پر 10 لاکھ لوگ اکٹھے کروں گا اور 10 لاکھ لوگ جمع کروں گا، اور پھر جو بھی منحرف ارکان ہیں یا جو بھی میرے خلاف ووٹ دینے جائیں گے ان کو اس میں سے گزر کے جانا پڑے گا. تب تک عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا ہوا تھا کہ PTI جو ہے وہ ایبسٹین کرے گی، کو تحریک عدم اعتماد کی کارروائی کا حصہ نہیں بنے گی. ووٹ حق میں دے خلاف دے کا الگ معاملہ ہوتا ہے، لیکن ایوان میں جائے گی ہی نہیں. تو اس لیے اعلان کیا گیا تھا کہ جی ہم تو نہیں جائیں گے، کوئی جا کر دکھائے. کوئی مائی کا لال، فواد چودھری صاحب نے کہا تھا نا، کوئی مائی کا لال جا کر دکھائے. تو اس کے بعد جب کہانی عمران خان صاحب کے ہاتھ سے نکل گئی اور معاملہ عدالت سپریم کورٹ میں چلا گیا کہ منحرف ارکان کو ووٹ دینے سے کوئی نہیں روک سکتا، کوئی کسی کا راستہ نہیں روک سکتا. تو عمران خان صاحب نے جو جلسہ کرنا تھا پارلیمنٹ کے سامنے، اور وہ بھی اس دن جس دن اجلاس ہونا تھا، تو عمران خان صاحب نے جلسہ بلایا کیا پریڈ گراؤنڈ میں 27 مارچ کو. اور اسی جلسے میں انہوں نے خط نکالا تھا. خط کا کیا تھا، کاغذ نکالا تھا اور وہ کہا تھا کہ یہ سازش ہے، بیرونی سازش، امریکی سازش، امریکہ نے میرے خلاف تحریک عدم اعتماد لے کر آیا ہے اور یہ غداروں کو اپنے ساتھ ملا لیا. تو اس کے بعد عمران خان صاحب نے پورا نہ صرف بیانیہ بنایا بلکہ پھر انہوں نے 31 مارچ کو اجلاس بلا لیا تھا قومی سلامتی کمیٹی کا. اس اجلاس کا اعلامیہ جاری کیا گیا، جس اعلامیہ میں کہا گیا کہ جی مداخلت ہوئی ہے
اور اس پر جو ڈیمارچ کیا جائے گا، امریکی سفیر کو بلا کر احتجاج کیا جائے گا، واشنگٹن میں بھی احتجاج کیا جائے گا امریکی دفتر خارجہ کے ساتھ کہ یہ ہمارے معاملات میں مداخلت نہ کی جائے۔ یہ تھا ٹوٹل اس کا جو اعلامیہ۔ اب اس اعلامیے کے بعد بھی عمران خان صاحب کہتے رہے کہ جی نہیں، یہ میں نے مہر لگوا دی ہے۔ وہ فروغ نسیم صاحب جو اس وقت وزیر قانون تھے، بعد میں اپنا دوسری طرف آ گئے، لیکن اس وقت تک وزیر قانون تھے، ان کی آڈیو ایک آئی تھی کہ عمران خان صاحب نے بہت اچھے طریقے سے یہ کھیلا ہے۔ عمران خان صاحب نے جو این ایس سی سے، نیشنل سیکورٹی کمیٹی سے مہر لگوائی ہے، اور مہر لگوا کر انہوں نے بڑا اچھا کھیل کھیلا ہے۔ اب یہ ہو جائے گا کہ جی جو سروسز چیف ہیں، یعنی آرمی چیف اور دیگر جو افواج کے سربراہان ہیں، انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کر لی ہے کہ ہاں جی اپنا امریکہ نے مداخلت کی ہے، تحریک عدم اعتماد امریکن اسپانسرڈ ہے اور یہ سارے غدار ہیں۔ تو جس پر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے فوراً عمران خان صاحب کی اس طرح کی اسٹیٹمنٹس کے بعد ٹویٹ کیا تھا کہ جی اپنا ڈی جی آئی ایس پی آر اور افواج پاکستان اور دیگر جو افواج پاکستان کے سربراہان ہیں وہ کلیئر کریں کہ کیا وضاحت کریں کہ کیا واقعی انہوں نے بھی 197 MNAs کو اور پوری کی پوری اپوزیشن کو غدار قرار دیا ہے، تو ان کو وہ وضاحت کریں، اپنی پوزیشن کلیئر کریں۔ تو اس میں یہ ہوا تھا کہ اپنا بعد میں دیگر لیڈرشپ نے بھی اس طرح کے مطالبات کیے تھے۔ تو پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ 14 اپریل کو ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس دی، حکومت تبدیل ہو گئی، سارا کچھ ہو گیا، 11 اپریل کو تبدیل ہو گئی تھی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس میں ایک صحافی کے سوال کے جواب میں کہا تھا کہ جی نہیں، سازش کا لفظ اگر اعلامیے میں ہے، اگر نہیں ہے تو پھر قومی سلامتی کمیٹی میں کوئی ایسی فائنڈنگز نہیں آئیں۔ پھر وہ آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ جی آئی ایس آئی نے جب یہ مراسلہ آیا تو اس کے بعد آئی ایس آئی نے پراپر تحقیقات کی، اور تحقیقات کرنے کے بعد یہ چیز سامنے آئی کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی۔ اب آج پھر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی زیر صدارت اجلاس ہوا، جس میں سوائے وزیر اعظم شہباز شریف کے اور پولیٹیکل لوگوں کے، یعنی وزیر خارجہ اور دیگر کے، باقی جو پرانے لوگ شامل تھے، بشمول وہ جو سفیر تھے امریکن جنہوں نے مراسلہ بھیجا تھا، اسد مجید، وہ بھی شریک ہوئے۔ اب اس میں بریفنگ دی انہوں نے، اور بریفنگ دینے کے بعد جو پریس ریلیز جاری کیا گیا، اس پریس ریلیز میں جو اعلامیہ جاری کیا گیا، اس اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ جی جو مراسلہ جس سفیر نے بھیجا انہوں نے اس پر بریفنگ کی تھی، اور بریفنگ دی، اور اس کے علاوہ جو سازش والی بات ہے، تحقیقات کی ہمارے پریمیئر ادارے نے، اس کے انٹیلیجنس ادارے نے یعنی آئی ایس آئی نے، اور تحقیقات کی، اور تحقیقات میں سازش کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ اب یہ پریس ریلیز آنے کی دیر تھی، اور اس کے بعد پی ٹی آئی کی جانب سے، عمران خان صاحب کی جانب سے ایک 7 سوال کھڑے کر دیے گئے، اور وہ سوال یہ تھے کہ جی اگر سازش نہیں تھی تو پھر کیا تھا۔ ایک تو وہ پی ٹی آئی نے فوراً یہ کہا کہ جی یہ ہماری جو ہمارا بیانیہ ہے اس کی جیت ہوئی ہے، انڈورسمنٹ ہوئی ہے۔ ہم نے جو کہا تھا، پچھلا جو اجلاس تھا اس اجلاس میں ہم نے کہا تھا کہ سازش اور مداخلت، اور اب بھی جو پریس ریلیز یا بیانی اعلامیہ آیا ہے وہ اسی بات کو کی توثیق کرتا ہے۔ اس کو لے کر پھر 7 سوال پی ٹی آئی نے اٹھائے ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں، عمران خان صاحب کے جو سابق وزراء ہیں، مرکزی رہنما ہیں پی ٹی آئی کے، شاہ محمود قریشی صاحب ہو گئے، فواد چودھری صاحب ہو گئے، شہباز گل اور دیگر، یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جو کہہ رہے تھے اس کی تصدیق ہو گئی ہے، لیکن ساتھ ہی وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جی تحقیقات کروائی جائے، جوڈیشل کمیشن جوڑ کر، جوڈیشل کمیشن بنا کر، تشکیل دے کر تحقیقات کروائی جائیں۔ اب دیکھتے ہیں وہ ہوتی ہے نہیں ہوتی، لیکن کہانی یہ ہے کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ خط کی حقیقت تو ہے نا، پہلے کہتے تھے سازش ہوئی ہے، جب ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس میں کی تو اس کے بعد انہوں نے کہا سازش نہیں، مداخلت اور سازش میں کیا فرق ہوتا ہے، عمران خان صاحب نے یہ کہا۔ اور اس کے بعد اب جو زیادہ فوکس ہے کہ جی خط تو ہے نا، خط تو ہے۔ اب وہ خط کیونکہ اپنے سفیر نے لکھا ہوا ہے، اور اپنے سفیر جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو چیزیں کہی گئی ہیں، یعنی انہوں نے جو بریفنگ میں بتایا ہے کہ وہ اپنے سفیر بریفنگ دے رہے ہیں نا کہ جی انہیں کیا کہا گیا تھا، اور انہوں نے کیا بتایا حکومت کو، اور نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے گزشتہ اجلاس میں، اور اب کیا بتایا، کیونکہ سارے سوائے آج کی حکومت کے جو عہدیدار تھے، وزیر اعظم اور دیگر پولیٹیکل جو لوگ تھے، ہینا ربانی کھر اور دیگر، ان کے رانا ثناءاللہ صاحب، ان کے باقی تو جو لوگ تھے وہی بیٹھے ہیں جو تحقیقات کر رہے تھے اس وقت بھی۔
تو وہ اسی وقت بھی انہی پوزیشنز پر تھا، آرمی چیف، ایئر چیف اور جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی، جتنے بھی ارکان ہوتے ہیں نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے، وہ تو وہی تھے جو پہلے والے اجلاس میں بھی تھے۔ اب جو سوال، اب اس کے بعد عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے وہ یہ اس کو بھی نہیں مان رہی، وہ کہہ رہی نہیں سازش ہوئی ہے، سازش، مداخلت، خط، اور اب پھر کہہ رہے ہیں سازش ہوئی ہے، اور اس کے لیے انہوں نے 7 نکاتی سوال اٹھا دیے ہیں۔ اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، اس میں کہا گیا، پہلا سوال یہ اٹھایا گیا ہے، پہلا نکتہ اس کا یہ ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی کے آج کے اجلاس کے اعلامیہ نے ہمارے موقف پر مہر تصدیق ثبت کر دی کہ مراسلہ ایک حقیقت ہے، اور اس حوالے سے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کا ایک ایک لفظ حقیقت ہے۔ یعنی اب مراسلے پر بات آ گئی ہے۔ میں پہلے کہہ رہا تھا نا کہ سازش سے مداخلت اور مراسلہ، اب خط تو حقیقت ہے نا، تو اب خط سے آگے بڑھیں۔ دوسرا، قومی سلامتی کمیٹی کے اعلامیہ نے ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی گئی۔ قومی سلامتی کمیٹی کے گزشتہ اجلاس کے فیصلے کے نتیجے میں امریکہ کو دیے جانے والا احتجاجی مراسلہ بالکل ٹھیک اور درست تھا۔ تو وہ کہا گیا تھا کہ جی انہوں نے ہمارے پاکستان کے اندرونی معاملات میں بات کی ہے، لہٰذا ہم ان کے ساتھ ڈیمارچ کریں گے، احتجاج کریں گے، یہ بات تو کہی جا رہی ہے، اب بھی کہی جا رہی ہے۔ اس کے بعد لازم ہے کہ معاملے کی تہہ تک پہنچنے کے لیے ایک بااختیار عدالتی کمیشن بلا تاخیر مقرر کیا جائے جو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے معاملے کی تحقیق کرے اور حقیقت قوم کے سامنے لائے۔ مجھے یوں لگ رہا ہے کہ یہ مطالبہ ان کا مانا جائے گا، اور اس کے بعد پی ٹی آئی جو ہے، اور مطالبہ یہاں تک بھی مانا جا سکتا ہے کہ جی جوڈیشل کمیشن بنے اور وہ اوپن ہیئرنگ کرے، کھلے، جس طرح وہ کہہ رہے ہیں۔ تو اس کے بعد تحریک انصاف کو وہاں ثابت کرنا ہوگا اس سازش کو، اور ابھی جس طرح آہستہ میل ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے، عمران خان صاحب کا بیانیہ پگھلتا جا رہا ہے، تو اس کو بالکل فارغ کرنے کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانا ضروری ہے۔ عمران خان صاحب اگر وہ ظاہر ہے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا، وہ کہہ رہے نہیں جی خط تو ہے نا، خط تو ہے تو اس کی تحقیقات کریں، تو یہ اسی طرح عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی جوڈیشل کمیشن بننے کے بعد اس کی کارروائی سے دوڑیں گے، جس طرح اسکروٹنی کا مطالبہ کیا، اسکروٹنی ہوئی اس کے پی ٹی آئی کے فارن فنڈنگ کیس میں، اپنی مرضی سے جس طرح چاہا اس طرح اسکروٹنی ہوئی۔ اس کے بعد وہ عمران خان صاحب کہہ رہے تھے سکندر سلطان راجہ صاحب آئے ہیں، اب صحیح تحقیقات ہوں گی، انہوں نے تحقیقات اور انہوں نے صحیح ہیئرنگز کرنا شروع کی، تو عمران خان صاحب کی حکومت اس سے التوا پر التوا مانگ رہی ہے کہ نہیں جی آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ کا اختیار نہیں ہے، مختلف طریقے ہیلے بہانوں سے قانونی جو رکاوٹیں ہوتی ہیں وہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو بالکل اسی طرح اگر یہاں پر مجھے لگ رہا ہے، مجھے پتہ نہیں کیوں لگ رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب یہ کمیشن بنائیں گے، جوڈیشل کمیشن، تاکہ ایک ہی بار وہ کہتے ہیں نا کٹی کٹا نکلے، تاکہ کٹی کٹا نکلے اور یہ راگ بند ہو جائے۔ اچھا، اگلا نقطہ جو ہے اس میں، یعنی چوتھا، کہ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ مذکورہ دستاویز ریاست پاکستان کے ایک دوسرے ملک میں متعین نمائندے کے پیغام پر مشتمل ہے، جس میں ایک باضابطہ ملاقات کی تفصیلات موجود ہیں؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ اس ملاقات میں تحریک عدم اعتماد کا ذکر اور پاکستان کی معافی کو عمران خان کے ہٹائے جانے کی ایک شرط کے طور پر بطور خاص کیا گیا؟ اب یہ وہ ہیں جو ڈیکوڈ کی گئی زبان ہے جو عمران خان صاحب نے خود بنائی تھی کہ اس کا مطلب یہ ہوگا۔ وہ اسد مجید صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈیکوڈ کیا ہوا ہے، اس طرح انہوں نے کہا، یعنی اس طرح کی چیز ہوئی نہیں ہے، سازش والی کوئی چیز۔ کیا قومی سلامتی کمیٹی نے اسے پاکستان کے خلاف پاکستان کے داخلی معاملات میں مداخلت قرار نہیں دیا، اور سفیر مذکورہ کے مشورے کی روشنی میں مذکورہ ملک کو احتجاجی مراسلہ یعنی دماش دینے کا فیصلہ نہیں کیا گیا؟ بالکل کیا جی، مداخلت تو روزانہ کی بنیاد پہ مداخلت پر ہم خط لکھتے ہیں مختلف ملکوں کو، ڈیمارچ کرتے ہیں مختلف ممالک کو، وہ ہمیں کرتے ہیں کہ جی آپ نے یہ بات کیوں کر دی، یہ ہمارے ملک کے اندرونی معاملہ ہے، ہماری عدالتیں فیصلہ دیتی ہیں، دنیا کہتی ہے جس طرح کے فیصلے نہیں ہونے چاہیے، ہم ان کو خط لکھتے ہیں کہ جی آپ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کیوں کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں مظاہروں پہ تشدد ہوتا ہے تو دنیا کہتی ہے کہ جی یہ کیوں ہو رہا ہے، پاکستان میں غیر جمہوری رویہ ناقابل برداشت ہے، تو ہم خط لکھتے ہیں جی آپ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کیوں کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کی مداخلت کو عمران خان صاحب نے کہا تھا جی سازش ہے۔ کیا قومی سلامتی کمیٹی نے اسے اس قدر اہم نہ جانا کہ اسے قومی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی میں زیر بحث لایا جائے؟
کہ عمران خان صاحب نے آخر میں جاتے جاتے کیا تھا کہ جی یہ پارلیمنٹ میں زیر بحث لایا جائے. اچھا لیکن ظاہر اس وقت اپوزیشن نے کہا تھا جی ہم نے پارلیمنٹری کمیٹی میں نہیں آنا جو قومی سلامتی کی ہے, کیونکہ اس سے پہلے جب اپوزیشن کو بلایا گیا تھا عمران خان صاحب نہیں گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا جی یہ آپ صرف اس کو استعمال کریں گے سیاسی چال کے طور پر, لہٰذا ہم نہیں آتے. ٹھیک کیا غلط کیا ایک الگ کہانی ہے, لیکن یہ ریزن دیا تھا. اچھا آگے چل کر اگلا پوائنٹ ہے, مندرجہ بالا نکات کی صحت اور حقیقت کے تعین کے لیے تحقیقات کی جائیں اور مراسل کی روشنی میں مذکورہ ملاقات میں دی گئی دھمکی اور مقامی کرداروں کے مابین حقیقی گٹھ جوڑ کا سراغ لگایا جائے. یعنی جو پاکستان میں کردار ہیں, اب یہ کردار صرف سیاسی نہیں ہیں. اگر تحریک عدم اعتماد سیاستدان لائے ہیں, اس کو عمران خان نے روکنے کی کوشش کی تو اس کو عدلیہ نے, سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس عملی پروسیجر کو مکمل اپنا آئینی پروسیجر کو مکمل کروانے میں مداخلت کی, تب بھی رکاوٹ ہوئی. تو پھر فوج کا ادارہ متحرک ہوا. آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد میں پھر وہ فوجی ٹرک جو ہیں وہ گشت کرنا شروع ہو گئے اور پھر وہ پرزنرز وین بھی آ گئی. تو یہ جو اندر پاکستان کے اندر کردار یہ صرف سیاسی نہیں ہے, یہ پھر عمران خان صاحب بریکٹ کر رہے ہیں باقی اداروں کو بھی. اس مقصد کے لیے اگلا پوائنٹ ہے, اس مقصد کے لیے ایک مخصوص ملک کے سفارتکاروں کی خصوصی طور پر حزب اختلاف جو موجودہ ایک حزب اقتدار ہے کے رہنما اور پاکستان تحریک انصاف کے منحرف ارکان کے مابین ملاقاتوں کی تفصیل کی بھی چھان بین کر کے کڑیاں ملانا ہوں گی. اور ساتواں, تحقیق کار قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں موجود شرکا میں سے ہر ایک کے خیالات کی چھان بین کے بعد اپنی رائے دیں, جب ہی مختلف کرداروں کے حقیقی عزائم اور ان کے باہم تعلقات کی نوعیت واضح ہوگی. اب یہ عمران خان صاحب جو ہیں یہ وہ کر رہے ہیں کہ اچھا آگے چل کر کہہ رہے ہیں کہ جو ہوگی کمیشن ہوگی اس کی کھلی اپنا ہو سماعت ہو, اس کی تحقیقات کارروائی کھلی ہو. اب یہ جو کچھ ہے اس میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ ماننے کو تیار نہیں ہیں. ثابت کریں خود, ثابت ظاہر نہیں کر سکتے, ان کے پاس ثبوت ہیں نہیں. لیکن اب جو اصل چیز جو میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن بن ہی جانا چاہیے. جوڈیشل کمیشن بن جائے. میمو گیٹ بھی تو بنا دیا تھا نا افتخار چودھری صاحب سے, اس سے کیا نکلا تھا؟ نکلنا کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ ایک ملک نے اپنے کوئی کیا ہوگا اپنے عمران خان صاحب کے رویے پر, سعودی عرب نے بھی کیا کئی بار چائنا نے بھی کیا, تو انہوں نے اس طرح کا کوئی اظہار کیا ہوگا, اس کو عمران خان صاحب نے ایک سازش بنا دی ہے. اب وہ سازش والا بیانیہ عمران خان صاحب کا پگھلتا جا رہا ہے قومی سلامتی کمیٹی کے اس اجلاس کے بعد, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ سازش نہیں, کہیں تحقیقات ہوئی ہے اور سازش کہیں نہیں ہوئی اور اداروں نے تحقیقات کی ہے. تو اس سے فرق پڑا, اور آگے چل کر اگر جوڈیشل کمیشن بنے گا اور چیزیں سامنے آئیں گی تو پھر عمران خان صاحب اگر اس کا حصہ نہیں بنیں گے تو مزید ایکسپوز ہو جائیں گے, مزید بے نقاب ہو جائیں گے. یعنی معاملہ سازش سے مداخلت اور مداخلت سے خط کی حقیقت پر آ کر رکا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.